السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم وہموا بما لم ینالوا وما نقموا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير۔ محترم سامعین اکرام، سورۃ التوبہ سورہ نمبر 9 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 74 یعنی 74 نمبر کی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا کہ میں نے کل بتلایا کہ یہ آیات غزوہ تبوک کے بعد نازل فرمائی، اور ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصاً منافقوں کی جو منافقت ہوتی ہے اس کو واضح فرمایا ہے۔ ان چیزوں کو بیان کرنے کا مقصد اور مطلب صرف یہی ہے کہ اگر مسلمانوں کے اندر اس طرح کی باتیں پائی جائیں تو مسلمانوں کو پہلی فرصت میں ان چیزوں کو اپنے اندر سے دور کرنا ہے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یحلفون باللہ ما قالوا، یہ منافقین اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم کھا کر کے کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا۔ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، لیکن کفر کا کلمہ ان کی زبان سے یقیناً نکل چکا ہے۔ وَكَفَرُوا بَعْدَ اسلامہم، اور وہ لوگ اسلام لانے کے بعد کافر ہو چکے ہیں۔ سامعین کرام، آیت کریمہ کے اس حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ منافقین محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے آ کر کے قسم کھا کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کہی ہے، اس طرح کی کوئی بات نہیں کہی ہے، حالانکہ کفر کا کلمہ ان کے زبان سے نکل چکا ہے، وہ کفریہ کلمات وہ بک چکے ہیں اور اسلام لانے کے بعد وہ کافر ہو چکے ہیں۔ کون سی بات ہے اس کی وضاحت یہاں پر نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دو دفعہ نہیں، کئی دفعہ ان لوگوں کی زبان سے کفریہ کلمات نکل چکے۔ یہاں پر صرف ایک واقعہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، جیسا کہ مفسرین نے بھی اپنی اپنی تفسیر کی کتابوں کے اندر اس واقعے کو پیش کیا ہے۔ واقعہ ہے مختصراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کلام پاک کے سورۃ المنافقون کے آیت نمبر 7 اور 8 میں مختصراً ذکر فرمایا ہے، اور صحیح البخاری کتاب التفسیر میں تفصیل کے ساتھ یہ روایت ہے کہ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ ایک جنگ سے مسلمان لوٹ رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ میں تھے، مسلمان لوٹ رہے تھے۔ وہ جنگ کی جو تفسیر ہے وہ غزوہ بنو المستلق سے مسلمان لوٹ رہے تھے، تو انصار اور مہاجرین کے درمیان کسی بات کے اوپر جھگڑا ہو گیا، تو میں ہو گیا۔ تو زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن ابی بن سلول کو یہ کہتے ہوئے سنا، وہ کہہ رہا تھا کہ ایک کام کرو، تم انصار لوگ ایک کام کرو، چونکہ انصار اور مہاجرین کے درمیان جھگڑا ہوا تو اس نے کہا کہ ایک کام کرو، جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے ہیں ان کو کچھ بھی خرچہ پانی مت دو، چونکہ مہاجرین آئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ لگایا، ضرورت بھی پوری کرتے تھے، کہا کہ تم لوگ مت دو ان کو کچھ، ایسا اگر کرو گے تو یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے بھاگ جائیں گے، اور ابھی ہم لوگ اس جنگ سے جب مدینہ واپس جائیں گے تو جو عزت والا ہے وہ ذلت والے کو وہاں سے نکال دے گا۔ عزت والا اس نے اپنے آپ کو کہا، عبداللہ بن ابی بن سلول منافق، اور ذلت والا کس کو کہا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہا کہ اس جنگ سے واپسی کے بعد جب ہم لوگ مدینہ پہنچیں گے تو جو عزت والا ہے وہ ذلت والے کو نکال دے گا۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے یہ بات سن لیا اور سن کر کے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کو بیان کر دیا۔ وہ کہتے ہیں زید بن ارقم کہتے ہیں کہ میں یہ بات سن لیا اور سن کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں بلکہ اپنے چچا سعد بن عبادہ اس کے سامنے یا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے کہہ دیا۔ اب ان دونوں میں سے جس کے سامنے کہا وہ آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتلا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا کہ کیا ایسا تم نے سنا ہے، یہ بات واقعی کہی گئی ہے؟ تو کہا کہ ہاں یہ بات کہی گئی ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کو بلایا، عبداللہ بن ابی بن سلول کو، اور کہا کہ تم نے ایسی بات کہی ہے
یا تم لوگوں نے ایسی بات کہی ہے، تو وہ لوگ لگے قسم کھانے کے لیے، اللہ کی قسم ہم لوگ ایسا نہیں کہے، نہیں قسم سے ایسا نہیں کہے، نہیں ہم ایسا کہوے نہیں کیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قسم کی وجہ سے ان کو چھوڑ دیا۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کے دل میں بڑی تکلیف پہنچ گئی کہ میں نے دیکھیے میں ایک بات لے کر کے آیا اور میں جھوٹا بن گیا، وہ اپنے گھر میں جا کر کے بیٹھ گئے۔ ان کے چچا ناراض ہو گئے کہ دیکھو تم نے ایسی بات کہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے ناراض ہو گئے اور تم کو شرمندگی اٹھانی پڑی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المنافقون نازل فرمائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ارقم کو بلایا، پوری سورۃ المنافقون سنایا اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری بات کی تصدیق کر دی۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہاں پر بیان فرمایا کہ یحلفون باللہ ما قالوا، وہ لوگ قسم کھا کر کے کہتے ہیں کہ نہیں کہا۔ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، حالانکہ کفریہ کلمہ ان کی زبان سے نکل چکا ہے۔ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور وہ لوگ اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے۔ تو یہ جو اتنی ڈیٹیل اور تفصیل ہم نے بیان کی، اس سے دو بات ثابت ہوتی ہے۔ پہلی بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخانہ کلمات کہنے کے بعد کوئی بھی مسلمان نہیں رہے گا، بلکہ وہ کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ بھی منافقوں کی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ اگر کوئی آدمی کوئی بات بول دے اور جب مین مورچے پر پکڑا جائے تو اس کو ڈینائی کر دے، انکار کر دے۔ ابھی ایک بات بول دیا ہے، ابھی لوگوں کے بیچ میں وہ بات پوچھا جا رہا ہے اس سے، تو کہ نہیں میں نے نہیں کہا ہے۔ یہ منافقوں کی صفات میں سے ایک صفت ہے جو مسلمانوں کے اندر بھی پائی جا سکتی ہے اور پائی جاتی ہے، جس کو دور کرنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیتوں کے ذریعے سے ہم لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید آگے فرمایا وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور ان لوگوں نے جس کام کا ارادہ کیا اس کام کو وہ لوگ پورا نہیں کر سکے۔ کیا ارادہ کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی سازش، ایک دو مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ کی۔ غزوہ تبوک کے موقع سے بھی 10-12 منافق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگ گئے۔ ایک گھاٹی میں ان لوگوں کا پلان تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل الگ تھلگ رہیں گے، وہاں پر حملہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کام تمام کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطلاع دے دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بچاؤ کر لیا۔ اللہ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کی، ناپید کرنے کی کئی بار سازش کی، لیکن وہ لوگ اس کو پورا نہیں کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر حال میں اپنے نبی کی مساعدت اور معاونت کی۔ آگے مزید فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، ان لوگوں کو صرف اس بات کی دل کے اندر ناراضگی، کس بات کی ناراضگی؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو غنی کر دیا۔ کیسے غنی کر دیا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آئے ہجرت کر کے، جب ہجرت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آئے تو مدینے کو مرکز سینٹر کی حیثیت حاصل ہو گئی، کاروبار بھی بڑھا، کاروبار میں ترقی ہوئی، مسلمانوں کو بھی فائدہ ہوا، منافقوں کو بھی فائدہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سبب بنا کر کے وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غنا اور فضل ان لوگوں کے اوپر بہت زیادہ نشاور کیا، جس کی وجہ سے منافقین دل ہی دل میں جلتے تھے، کڑتے تھے اور یہ سوچتے تھے کہ کیسے اسلام کو ختم کر دے، کیسے مسلمانوں کو ختم کر دے، کیسے ان کو ترقی مل رہی ہے، کیسے یہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو واضح کیا۔ سامعین کرام، یہ سب باتیں ہیں جو کسی بھی صورت میں ایک مسلمان اپنے اندر ان چیزوں کو لانے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو فضل دے گا، کس کو اللہ تبارک و تعالیٰ مقام دے گا، کس کو کس مقام پر پہنچائے گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں اور اس کی مہربانی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، وہ لوگ صرف اسی بات کو اپنے دل میں برا سمجھتے تھے اور مسلمانوں سے اور نبی سے انتقام لے رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو اپنے فضل سے اور اس کے رسول نے ان لوگوں کو غنی بنا دیا، ہر اعتبار سے ان لوگوں کو خوشحال بنا دیا۔ اللہ نے مزید آگے کہا فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، اگر یہ لوگ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، اگر ہمارے اندر کوئی منافقانہ صفت ہو تو ہم فوراً اس کو دور کر کے اللہ سے توبہ کر لیں، یہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ یہ منافقوں کے لیے بھی بہتر تھا، یہ ہم مسلمانوں کے لیے بھی بہتر ہے۔ اور آگے مزید فرمایا وَإِن يَتَوَلَّوْا، لیکن اگر کوئی منہ موڑتا ہے، اگر یہ لوگ منہ موڑ لیں، اللہ نے کیا کہا وَإِن يَتَوَلَّوْا، اگر یہ لوگ منہ موڑ لیں يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا عَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دردناک عذاب سے دوچار کرے گا۔
وما لهم فی الارض من ولی ولا نصیر، اور ان کے لیے اس پورے روئے زمین پر کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اس پورے روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں۔ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد حاصل ہو جائے کوئی اس کا کچھ بگاڑنے والا نہیں، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بے یار و مددگار چھوڑ دے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا